تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یقیناً باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا مومنین کو حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود پاک تمام عبادات سے افضل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ پاک نے تمام عبادات کا اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا، لیکن درود پاک وہ پیارا کام ہے کہ جو اللہ پاک نے پہلے خود بھیجا اپنے محبوب پر، پھر فرشتوں کو حکم دیا اور ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں درود پاک ماشاءاللہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی صبح اللہ ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کو ہم باقاعدہ تلاوت قرآن کریم سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے جو آج کے مہمان پروگرام میں ہیں، آئیے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں قاری صوبان مدنی صاحب، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ قاری صاحب کی آمد مرحبا۔ ہمارے ساتھ دیگر بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ نعت خواں جو آج ہیں ہمارے تمیم بھائی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جی مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ جی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آج گیسٹ ہیں ہمارے اعظم مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، مرحبا، خوش آمدید۔ دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں جناب مظفر عطاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ علی کل حال، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ جی ناظرین، تو ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے قاری صاحب کی جانب، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت کرنی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم اے ایمان والو، مرد
دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں کی برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوئی
برابر مدینہ آنے والا ہے امید برابر مدینہ آنے والا ہے امید برابر ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب سے اور پیتا ہو مجھے کو چشم مدینہ آنے والا ہے عطا ہو مجھے کو چشم مجھے دے دو دل ذرا جلدی میرے سرور ذرا جلدی میرے سرور مدینہ آنے والا ہے ذرا جلدی میرے سرور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح مجھے تر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا روح مجھے تر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ چل خدا را اب نہ چل مدینہ آنے والا ہے خدا را اب نہ چل مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اور خوشی سے جھوم کر جھومو خوشی سے زائروں جھومو فضائیں جھوم کر جھومو بس آیا روضہ انور بس آیا روضہ مدینہ آنے والا ہے آیا روضہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ
اٹھو اٹھو عطار اب اٹھو عطار اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ٹھہر جا ہے مجھے در تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بار بار با ادب مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف فرمائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے. ناظرین الحمدللہ ہم روزانہ ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ روزانہ کچھ نئی معلومات آپ کو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے پہنچا سکیں. آج ہم ایک عظیم اللہ پاک کے ولی کا تذکرہ خیر کریں گے. آپ نے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کئی دنوں سے ہم الحمدللہ کئی بزرگان دین کا تذکرہ خیر کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. ماہ رجب میں جو ہے بزرگوں کے آراس کثرت کے ساتھ ہیں. آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، سید الطائفہ جنہیں کہا گیا. یعنی میں ان کے تعارف میں ایک جملہ اگر کہوں تو بہت ماشاءاللہ ان کی شان آپ کے سامنے نظر آئے گی اس جملے سے کہ جن کا ہم تذکرہ خیر آج کرنے جا رہے ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مشائخ میں آتے ہیں. یعنی غوث پاک کے جو مرشد ہیں، غوث پاک کے جو پیر صاحب ہیں، جو غوث پاک کے جو مشائخ ہیں، جو پیران اعظام ہیں اوپر کی جانب، تو ان میں سے ایک عظیم شخصیت جو ہے آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ، جی ہاں وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی میں غوث پاک کی آمد سے پہلے غوث پاک کی بشارت دی تھی کہ ایک جو ہے نا وہ جیلان میں ایک بیٹا، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس طرح کے اوصاف کا ہوگا اور اس کی یہ خصوصیات ہوں گی اور وہ اس طرح اعلان کرے گا اور زمانے کے اولیاء اس کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں گے. بہت عظیم ولی ہوگا جس کا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں سمجھیے کہ غوث پاک کا جنہوں نے پہلے ہی پیشگی طور پر جنہوں نے پیشن گوئی فرما دی تھی، آج اس عظیم شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. میری مراد ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں، اللہ پاک نے کن اوصاف سے اور کن کمالات سے آپ کو مشرف فرمایا ہے. آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مظفر اپنے اعظم بھائی کی جانب بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ کچھ اگر حضرت کا تعارف پہلے آپ کچھ بیان فرمائیے، پھر ہم ان کے مزید اوصاف کی جانب انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ واقعی میں علی بھائی جس شخصیت کو آپ نے لیا ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، اور جن شخصیت کے بارے میں بشارت دی وہ بھی بڑی کمال ہے. شاعر کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یعنی اگر ہم ان کے در پر نہ جائیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہم نہ پہنچ سکے. تو یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں نمبر پر آنے والے یہ
عظیم جو ہے وہ پیشوا ہیں. ان کے بارے میں شعر بھی ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو شجرہ ہے، شجرہ عطاریہ، اس کے اندر فرمایا جاتا ہے بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید واصفا کے واسطے. تو یہ وہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ولایت کے قصے تو ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں اور کرامتوں کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرامتوں کی آڑ میں کبھی کبھی علم کو جو ہے وہ اتنی فروغ اور اتنا جو ہے وہ مشہور اور شہرت نہیں مل پاتی ہے. لیکن الحمدللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہی نہیں بلکہ مفتی وقت ہے، یعنی اپنے وقت کے مفتی ہیں. اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے مشہور لقب سے ہی آپ کی شان واضح ہوتی ہے کہ آپ کا جو لقب ہے وہ سید الطائفہ ہے، یعنی گروہ اولیاء کے سردار، یعنی اس نے انہیں ولایت ہی نہیں بلکہ اولیاء کا سردار بنایا گیا. اور اگر ان کے تعارف کی بات کی جائے تو ان کا نام مبارک جنید ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، اور کنیت جو ہے وہ ان کی ابو القاسم ہے، ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید الطائفہ. اور ان کی ولادت کی اگر بات کریں تو 216 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی، اور اسی نسبت سے آپ کو بغدادی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بغداد کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اچھا آپ کا جو نام ہے اس نام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے دادا جان کا بھی نام جنید تھا، اور اس دادا جان کے نام کے جنید ہونے کی وجہ سے آپ کے والد محترم نے آپ کا نام جو ہے وہ جنید رکھا. آپ کے والد محترم بھی بڑے نیک دل تھے. دادا جان کی وجہ سے پوتے کا نام بھی جنید، یعنی ایک بڑی یونیک بات مجھے لگی ہے تھوڑی، میں جب پڑھ رہا تھا حضرت کی سیرت کو کہ یہ تھوڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. یعنی ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نام اگر گھر میں کسی کا ہو گیا تو 7 پشتوں تک وہ نام بھی دوبارہ آنا ہی نہیں چاہیے. گھر میں کسی کا نام علی ہے تو اب جناب والا وہ 3-4 پشتوں تک 8 پشتوں تک تو اب وہ نام آنا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی نام ہو ہمارے ہوتا ہے کہ یونیک نام ہو، لیکن آپ دیکھیں بزرگوں کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بزرگ کا نام اگر کوئی ہے گھر، اگرچہ وہ گھر میں ہی ہے، دادا جان کا نام ہی تھا تو وہ پوتے کا نام. یہ ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں بھی، مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کے نام تو سیم نام. مولا علی کے جو 3 بیٹے ہوئے ہیں، امام حسین کے جو شہزادے ہوئے علی، تینوں کا نام علی، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، تینوں کے نام ہی علی تھے. اپنے والد ماجد کے نام پر امام حسین نے جو نا وہ تینوں کے نام رکھے، پھر پہچان کے لیے اکبر، اوسط اور وہ رکھ دیا. جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یونیک نام ہونا چاہیے، اب اس یونیکنیس کے چکر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. تو نام بھی ایسے رکھے جائیں ناظرین کہ جو بزرگان دین کی طرز پہ ہوں، جو اولیاء اکرام کی طرز پر ہوں، یا اگر بچیوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں تو صحابیات کے جو ہے وہ ناموں پر نام رکھے جائیں. نام کے معنی بھی اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور جب نسبت اگر اچھی ہو جاتی ہے، نسبت سے شے ویسی ممتاز ہو جاتی ہے، تو اگر نسبت اچھی ہوگی، اچھے نام رکھیں گے، اچھے لوگوں سے نسبت ہوگی تو انشاءاللہ اولاد کی زندگی میں بھی اچھائیاں ہی اچھائیاں ہمیں نظر آئیں گی. تو آپ کا نام جو تھا وہ جنید تھا. وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ جنید ہے. آپ کے والد صاحب کی اگر بات کی جائے تو آپ کے والد صاحب کا نام محمد تھا، اور محمد نام کے بھی بڑے فضائل ہیں، احمد نام کے بھی فضائل ہیں. ویسے تو نام محمد یا احمد ہی رکھنا چاہیے اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لینا چاہیے. آپ کے جو والد محترم تھے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے ماشاءاللہ، کئی ساری چیزوں کا کاروبار کرتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کانچ یعنی گلاس کا کام کرتے تھے، گلاس وغیرہ کا کام کرتے تھے، کانچ کا کام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ کپڑے کا کام بھی کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو خزازی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے جو شعر جو ہے وہ سنا تھا شجرہ شریف کے اندر، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر میں فرمایا جا رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی اور انکساری عطا فرما. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ دے کر یہ دعا کی جا رہی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما. تو یہ وہ عظیم بہر معروف و سری معروف دے خود سری بہر معروف و سری معروف دے خود سری حق میں
ماشاءاللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ شجرہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ، رضویہ، اس کے اندر یہ شعر آتا ہے، اور الحمدللہ عطاریوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس شعر کو پڑھتے ہیں اور ان بزرگوں کی نسبت سے دعائیں لے رہے ہوتے ہیں، فیضان لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا مقام اتنا بلند ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کا ایک عربی شعر کے اندر، عربی شجرے کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ بصیغہ درود شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ جنید البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر برکت نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اعلیٰ حضرت نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر روایتوں کے اندر دیکھیں تو آپ کے بہت سارے کمالات بھی نظر آتے ہیں۔ آگے جب پروگرام کنٹینیو ہوگا تو سنیں گے، کرامتیں بھی ہیں اور پھر علمی مقام بھی آپ کا بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کچھ مختصر آپ نے ان کا تعارف سنا، اور خاندان کی جو شان و عظمت ہے وہ آپ نے سنی کہ خاندان بھی بڑا پیارا ہے، اور آپ کے مرشد محترم جو ہے سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت عظیم شخصیت ہیں جو کہ آپ کے ماموں بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی بھی برکتیں نصیب فرما۔ مزید بھی کچھ حضرت کی شان و عظمت، کچھ ان کے کمالات کے حوالے سے مظفر بھائی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو بہت سارے کمالات ہیں، اوصاف ہیں۔ آپ کو علماء کرام نے، اس دور کے علماء نے شیخ تصوف قرار دیا، یعنی صوفیوں کا امام قرار دیا، کہ جو تصوف، اہل تصوف ہیں، تصوف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس مقام میں، اس فیلڈ میں، اس راستے پر سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں، تو ان کے پیشوا اور امام جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ نے اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ تصوف کو شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے دور کر کے آپ نے قرآن و حدیث کے ان قوانین کے مطابق کر دیا۔ آج بھی چلا ہے اور پرانے وقتوں میں بھی ہوتا تھا، لوگ تصوف کو معاذ اللہ شریعت سے الگ راستہ جو ہے وہ لوگوں کو قرار دیتے تھے، اور بعض یہ بھی کہتے نظر آتے تھے کہ شریعت تو راستہ ہے، شریعت تو راستہ ہے، چلنے والی چیز، اور ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو پہنچ گئے منزل پر، تو جو منزل پر پہنچ گیا اس کو راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسوں کا رد کرتے ہوئے بھی علماء نے فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شریعت تو راستہ ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں، وہ پہنچ تو ضرور گئے لیکن کہاں؟ جہنم میں پہنچ گئے۔ یہ جنید بغدادی کا بھی انہی کا قول، یاد ہاں آتا ہے ان کا بھی قول ہے جی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت تو راستہ ہے مگر ہم پہنچ گئے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم، خدا تک نہیں پہنچے، جہنم تک پہنچ گئے۔ تو شریعت کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جو ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ پر 5 وقت کی نہیں بلکہ 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ تو اب کوئی دوسرا شخص کہے کہ میرے اوپر جو ہے شریعت کی پابندیاں نہیں رہے گی، میں ایسے مقام پر پہنچ گیا، تو ظاہر ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس سے جو ہے بزرگوں نے بچایا ہے، لوگوں نے مطلب اس چیز کو سمجھایا ہے۔ حضرت ابو العباس عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم تصوف میں ہمارے امام اور پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر عقل جو ہے نا مرد ہوتی، اگر جو لوگوں کی عقل ہے وہ اگر انسانی شکل میں ہوتی، مرد ہوتی، تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت پر ہوتی۔ کیسے زبردست مقام و مرتبے والے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بھی فرمایا گیا کہ اگر اس وقت آپ کے دور کے سارے لوگوں کی عقلیں جمع کر لی جائے اور امام اعظم کی عقل جو ہے وہ سامنے رکھی جائے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی عقل سارے اہل زمانہ کی عقل پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ تو تصوف کا مقام ہے جو بیان فرما رہے ہیں کہ تصوف کا امام کہا گیا ان کو، یعنی تصوف کی ہے، جو طریقت کی بات کرتے ہیں، تو طریقت بھی جس شخصیت کے اندر دیکھنا ہو اور شریعت بھی دیکھنی ہو، وہ ذات جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ اگر ان کے علمی مقام کی بات کریں تو 20 سال کی عمر میں، علی بھائی 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ہوشیار ہو جاتا ہے، اور اگر عالم کورس کرنے جائے تو شاید 20 سال میں کمپلیٹ نہ ہو،
اور مطلب ایک عرصہ ہوتا ہے 8 9 10 سال کا ہوتا ہے، پھر 10 سال کے بعد پھر کہیں جا کر کے اسے عقل آتی ہے تو پھر عالم کورس میں داخلہ لیتا ہے. عالم کورس کے بعد افتاء کی سند ملنا 20 سال کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فتویٰ نویسی اختیار فرما لی، یعنی فتوے لکھنے شروع کر دیے. ادھر تصوف کا معاملہ ہے تو ادھر شریعت کا معاملہ ہے. تو طریقت اور شریعت دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہے، اور دونوں چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے ذات میں دیکھا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے یقیناً کہ تصوف اور شریعت کو جو لوگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصوف الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا شریعت پر عمل ہو تو تصوف کا فائدہ ہے، ورنہ وہ تصوف نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے کہ جو انسان کو شریعت سے الگ کر دے. جو بڑی پیاری بات مظفر بھائی نے بھی کہی اچھی لگی کہ نبی اکرم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہے، سب سے عظیم شخصیت ہے، جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آج کا کون سا صوفی ہے جو کہتا ہے کہ جناب ہمیں نماز کی حاجت نہیں ہے، تو وہ کوئی صوفیت نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے جو اس کو گمراہیت کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو اس طرح کی صوفیت کوئی صوفیت نہیں ہے، یہ تصوف کوئی تصوف نہیں، یہ دھوکہ ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا اور کامیاب ترین وار ہے. لہٰذا اپنے آپ کو شریعت کی بیڑیوں سے باندھے رکھنا یہی عقل مندی ہے. شریعت پر بندہ رہے تو ہی اس کا تصوف فائدہ اس کو دے سکتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جہاں علمی مقام ہے، جہاں آپ تصوف کے امام ہیں، وہیں آپ کا عمل بھی بڑا شاندار ہے، بڑا زبردست ہے. آپ کا انداز یہ تھا، آج دکان پر لوگ جا کر بیٹھتے ہیں تو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بزنس سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، خرید و فروخت ہے، مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے اور کلیکشن ہے، سب چیزوں کا بھائی سارا معاملہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، دھیان توجہ وقت پر کھولنا. بعض ایسے بھی ہے جو سب سے پہلے بازار پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں دکان ان کی بند ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کی سیلنگ اور بزنس میں ہی مصروف ہوتے ہیں. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال کی تجارت تھی کہ آپ اپنی دکان پر پہنچتے اور پردہ ڈال دیتے اور نفل نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے. روزانہ 400 رکعتیں نفل نماز جو ہے نا وہ دکان پر پڑھا کرتے تھے. اب جس کا دکان پر رہتے ہوئے عبادت کا یہ عالم ہے تو خلوت میں اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، تنہائی میں اور مسجدوں میں جب مسجد میں موجود ہوگا تو اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. لوگ جو ہے وہ عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام ہے، ہم مسجد کو نہیں جا سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور نماز کے لیے بلایا جائے ہاں ابھی آتا ہوں بس بند کر کے آتا ہوں. یہ خاص وہ موقع ہے کہ جب تجارت کے لیے جا رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں اور پتہ ہے گراہک آنے والا ہے اور تھوڑی سیل ویل ہونے والی ہے، اس وقت بھی نمازوں کا اور نفل. 30 سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو کھڑے ہو کر آپ اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے اور یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے. 20 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ میری کوئی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، کوئی جماعت میری جو ہے نا وہ ترک نہیں ہوئی. اس طرح سے آپ نے عبادت فرمائی ہے، اس طرح سے آپ کا یہ انداز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے کاش جو ہے نا ہم بھی نمازوں کے پابند بن جائیں. میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کم از کم بزرگوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں تو زیادہ اگر نفل نمازیں نہیں، ساری رات نمازیں نہیں، تو کم از کم 5 وقت کی باجماعت نماز جو ہے وہ ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے. جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جائیں، باجماعت نماز ادا کریں. آپ کی ترغیب کے لیے کچھ جو ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں میں کہ نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر بندہ اکیلے نماز پڑھے تو ایک نماز کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن جماعت سے اگر جا کر پڑھے تو 27 گنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب بندہ با جماعت نماز پڑھے تو اللہ پاک اور پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے، یعنی اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہے. جو بندہ نماز پڑھ کے پھر جو ہے دعا مانگتا ہے، جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا اور پھر فرض نماز کے لیے چلا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو بڑی برکتیں ہیں، کاش ہم جو ہے باجماعت نماز کے بھی پابند ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نفل جو نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، رات میں کبھی کبھی ہم بزرگوں کے طریقے پہ، کیونکہ ان لوگوں کا مقام بہت بلند ہے
جن کی کروٹیں جو ہے نا ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی تھی، یعنی رات میں ساری مخلوق جب سو جاتی ہے تب اللہ کے ایسے نیک بندے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی جو وقت بھی آرام کا ہے، اب ان کا وقت دیکھیں، جو وقت بزنس کا ہے بزنس میں بھی عبادت کر رہے ہیں، جو وقت رات میں آرام کا ہے آرام کے وقت بھی، ورنہ گویا ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کیا بات ہے، زندگی آئی ہی اس لیے کہ بندہ عبادت کرے، یعنی یوں انداز ہمارا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، جناب والا میرا فلاں کام ہے تو وہ ہو جائے گا، کر لوں گا۔ یقیناً زندگی گزارنے کے لیے وہ سارے اسباب بھی ضروری ہیں، کاروبار سے منع نہیں ہے، لیکن ان کے انداز سے آپ دیکھیں کہ کاروبار کرنا ہے، زندگی کے دیگر معمولات بھی ہمیں پورے کرنے ہیں، اس کو بھی ہم عبادت میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہماری تجارت ہمیں فائدہ دے، صحیح، ہمارا کام جو ہے وہ عبادت کی طرف بڑھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کام بھی کریں اور اللہ پاک کی عبادت بھی کریں ساتھ میں، صرف ہم دنیا کے نہ ہو کر رہ جائیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ تجارت کرنا کوئی غلط کام تھوڑی، نبی پاک نے تجارت کی ہے، تجارت اگر غلط کام ہوتا تو نبی پاک کیوں کرتے؟ تو اس سے کوئی منع ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، لیکن ہماری تجارت ہمیں رب کی بارگاہ سے دور کر دے تو پھر یہ تجارت جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ اصل میں علی بھائی پرابلم یہ ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تجارت کو اور بزنس کو تو کام سمجھتا ہے، ایسا کام لیتا ہے اس چیز کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو کام ہی نہیں سمجھتا نا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مطلب نماز کو اس نے کام نہیں سمجھا، اور یہ بولا ہے کہ میرے پاس کام ہے، میرے پاس تجارت ہے، میرے پاس جو ہے وہ میں بزی ہوں، تو اس کو بھائی کام سمجھا ہے تو ایک کام یہ بھی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، تجارت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو ضروریات میں سے ہیں، اور اصل جو کام ہے اگر اس مرتبے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو یہ تو بہانہ ہی نہیں بنتا کہ یہ تو اصل چیز ہے، نمازیں پڑھنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، یہ تو اصل ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اس پر جو ہے وہ قوت پانے کے لیے اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے تجارت کرنی پڑتی ہے، کھانا پینا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں، تو کام جو ہے ان کو کام بھی سمجھا جائے، نماز جو ہے یہ بھی ایک الگ کام ہے باضابطہ، اس کو کام سمجھ کر ہم کریں گے اور دل جمعی کے ساتھ کریں گے، شوق کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے جو ضروریات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نماز کے لیے نا کوئی عذر بھی سنا نہیں جائے گا قیامت کے دن، کوئی کہے گا نا کہ میں نے اپنی وزارت کی وجہ سے، یا میں بادشاہ تھا، میں امیر تھا، میں بہت، میرے جو لائف بہت بزی تھی، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو ان کے سامنے، اس شخص کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ جو فرمایا جائے گا کیا تیری حکومت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام سے بھی بڑی تھی؟ ان کی ساری دنیا پر حکومت تھی، جنوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، سب پر، ہوا پر حکومت تھی، کیا یہ کبھی میری یاد سے غافل رہے؟ اسی طرح کوئی شخص بیماری کی وجہ سے عذر پیش کرے گا کہ بیماری کی وجہ سے مولا میں بیمار رہتا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، بیماری وغیرہ آئی، لیکن آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، تو یہ نماز کے بارے میں یہ سب عذر تو سنا ہی نہیں جائے گا، تو بندے کو فرض نمازوں کا خاص طور پر جو ہے پابندی کرنی چاہیے، بلکہ جو جاب کرنے والا، کوئی آقا جو ہے وہ بھی اپنے غلام کو منع نہیں کر سکتا نماز سے، اسی طرح جاب کرنے والا اگر کوئی جہاں ایسی جگہ ہے کہ بھائی نماز کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملے گی، آپ نہیں جا سکتے، تو پھر ایسی جگہ جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو نمازوں کی پابندی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جب بھی نمازوں کا وقت ہو تو سارے کام کا چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی دکان پر بیٹھے ہیں تو دکان کو آپ بند کر دیں، کسی کو وہاں کوئی ایسا ہے جو نماز پڑھ چکا ہے، بعض اوقات مسجد ایسی ہوتی ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، تو آپ یوں بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی جیسے دو لوگ دکان میں بیٹھتے ہیں تو میں جو ہے نا وہ فلاں مسجد میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، پھر تم آؤ گے تو پھر میں دوسری جگہ جو 15 منٹ کے بعد جو دوسری مسجد میں جماعت ہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح آپ آفس میں ورک کرتے ہیں، آپ جناب والا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ کے کان میں اذان آ رہی ہے، اب سارے کام کاج چھوڑ کے وضو کر کے آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ گھر میں اس وقت موجود ہیں اور جماعت کا وقت ہو چکا ہے تو سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کرے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم نمازوں کے اور جماعتوں کے پابند بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب انشاءاللہ بڑھتے ہیں اور کچھ کلاموں کی جانب بڑھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ میسیجز اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ سفیان نام ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کے امی جان کو
شفا اور برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے، انس منصوری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ آنکھیں جب بند ہو آئے مجھے نظر چہرہ مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے جناب۔ سفیان بھائی حاجی رضوان اتاری غازی کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدق کی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ حاجی رضوان صاحب دعوت اسلامی انڈیا کی کہ ایک پلر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے جدا ہوئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کا نعم البدل دعوت اسلامی انڈیا کو عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ میرے جنازے پہ رونے والوں مرا نہیں ہوں لباس یہ سب جو کلام ہے، لباس ہستی بدل رہا ہوں، یہ کلام جو ہے یہ سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، سجاد ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاطف حسین کھجرانہ سے المدد پیران پیر کلام سنا دیجیے۔ عبدالحمید ہاسپٹل میں ہے، 17 منتھ کا ہے، دعا میں یاد، اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے۔ محمد ریحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی میری بہن کے لیے دعا کیجیے، نیک رشتے کی اللہ پاک آپ کی بہن کو اچھا سنت و بھرا نیک رشتہ عطا فرمائے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کے حق میں جو بہتر ہو اللہ پاک ان کو جلد نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے جناب۔ انس منصوری بھائی کہتے ہیں ہمیں یہ جاننا تھا کہ بڑے مرتبے والے نام بزرگوں کے اوپر نام رکھتے ہیں، پھر جو بے ادبی کر جاتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے کیا؟ جی، بڑے بزرگوں کے نام پر نام تو رکھنا سعادت کی بات ہے۔ اب مجھے بتائیے سب سے عظیم نام کون سا ہے؟ انسانوں میں محمد نام ہے، اس نام کو رکھنے کی تو نبی پاک نے ترغیب دلائی نا کہ نام محمد رکھو، احمد رکھو۔ دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب سے بڑے بزرگ ہمارے آقا ہیں، ہے نا، وہ نا نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد۔ تو سب سے بھی نبیوں سے بھی عظیم جو نبی ہمارے آقا ہے، تو ان کا نام تو سب سے بڑا ہے انسانوں میں، ظاہری بات ہے۔ تو اب ان کا جو نام ہے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو اب نام رکھنا تو سعادت کی بات ہے۔ ہاں، جو اب اس کو غلط استعمال کرے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، وہ گناہ اس کے اوپر ہے۔ اگر بے ادبی کرتا ہے تو اس میں نام رکھنے والے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ انسان کو چاہیے سامنے والے کو جو ان کا نام نہ چڑھائے، اس نام کو بگاڑ کر پیش نہ کرے۔ نام رکھنے والے کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بگاڑتا ہے، نام کو غلط انداز سے لیتا ہے، تو جو نام لینے والا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ گنہگار ہوگا، تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کی کا کلام سنا دیجئے علی بھائی، انشاءاللہ اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ شیخ مستقیم بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کل رات سے دعا فرمائیے، اللہ پاک ہمارے مستقیم بھائی کی بچی کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مستقیم بھائی ہمارے نعت خواں ہی ہیں غالباً، جو ہمارے پروگرام میں سنڈے کو آتے ہیں، شاید اسی وجہ سے آج نہیں آ سکے۔ اللہ پاک ان کی بچی کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ الیاس حسین بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں الیاس بلاری سے، مجھے یہ سنا دیجئے وہ شہر محبت۔ ماشاءاللہ جناب، بہت ساری فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہو چکی ہے، آئیے ان فرمائشوں کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائس ہے تو بتا دیجئے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، در پہ بلا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، در پہ بلا در پہ بلا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، گنبد خضرا
کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلا سلا، مجھ کو سلا مکی مدنی، مجھ کو سلا مکی مدنی، محشر میں ہو لب پہ میرے، محشر میں ہو لب پہ میرے، مجھ کو بچاؤ بچاؤ، مجھ کو بچاؤ مکی مدنی، مجھ کو بچاؤ مکی مدنی، مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت پیدا بلوا کے جائے الفت پیدا بلوا کے جائے الفت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤ لذت، بلائے مجھ کو تمہاری فرقت، بلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے، سکون پایا ہوں بے کسی میں، حدود غم سے گزر گیا ہوں،
لباس ہستی بدل گیا لباس ہستی بدل گیا المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث کی ٹھوکر سے میرے غوث نے ٹھوکر سے مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے بس اتنی گزارش ہے بس ایک کرم کر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک کرم کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث ماشاءاللہ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہم نے کچھ کلام شامل کیے چونکہ وقت کی ہمارے پاس قلت ہے. انشاءاللہ ہم مزید بھی پروگرام میں کلاموں کو شامل کرتے رہیں گے. اللہ پاک برکت نصیب فرما. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا ماشاءاللہ گفتگو چل رہی تھی ہماری حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کچھ تعارف بھی اور کچھ حضرت کے اوصاف و کمالات آپ کے سامنے بیان کیے. مزید میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں مزید اعظم میں بیان کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی شعر کہا جاتا ہے نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس شعر کا جو مصداق دیکھنا ہے وہ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان دینا شروع کیا بیان کرنا واعظ و نصیحت کرنا لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو جامع مسجد سے شروعات کی اپنے بیان کی. جب بیان شروع ہوا تو پھر لوگوں میں ایک شور مچ گیا کہ ایک بات پھیل گئی کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرنے لگے ہیں. ایک دن یہی ہوا کہ آپ بیان فرما رہے تھے اور اسی اجتماع کے اندر کسی نوجوان نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا کہ اے شیخ ذرا یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس کے متعلق سوال کیا، اس کا مطلب کیا ہے یہ ذرا بیان فرمائیے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلب بتایا نہیں بلکہ مطلب کر کے دکھایا. کیسے دکھایا کہ آپ چند لمحوں کے لیے جو ہے نا وہ آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، آپ نے نگاہیں نیچے کی اور سر جھکا لیا. سر جھکانے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد آپ نے سر اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نوجوان. وہ نوجوان جو تھا وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. کہا کہ اے نوجوان تو غیر مسلم ہے، اب تیرے مسلمان اور تیرے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا وقت آ چکا ہے، ایمان لے آ. تو وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں تھا اور جو ہے وہ ظلم اور گمراہی کے نشے کے اندر جو ہے وہ بھٹک رہا تھا، گمراہی کے اندھیرے کے اندر بھٹک رہا تھا، واقعی یہ سن کر سچے دل سے جو ہے وہ تائب ہوا
اور یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. تو یہ ہے مومن کی فراست، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور اولیاء اکرام کا دیکھنا تو الگ ہی ہوتا ہے. وہ جس انداز میں لوگوں کے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے تو زمین کے نیچے کا معائنہ کر لیتے ہیں، اور زمین پر ہی رہتے ہوئے ساتوں آسمان کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ اولیاء اکرام کی شان ہے. اور یہ ملی کیوں؟ یہ مقام، یہ مرتبہ، ہم اتنی جو ہے وہ کرامتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مقام مرتبہ ملا کیسے؟ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ مقام بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، اور کس انداز میں اللہ کی ریاضت، عبادت، وہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں صرف ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا ہے جو ہم سحر کے وقت ادا کیا کرتے تھے. یعنی نماز تہجد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نجات ملی، اور آپ کو جو ہے وہ اتنا بڑا مقام دیا گیا. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ سے کسی نے خواب میں دیکھ کر یہی سوال پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ ہمارے ارشادات اور ہماری عبادتوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ ہمیں ان تسبیحات نے نفع دیا ہے جو ہم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے. یعنی دیکھیں، علم تو ہے، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تصنیف کا کام بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا معاملہ بھی ہے، لیکن نجات کس سے مل رہی ہے اور کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا تو آپ کو اتنا بڑا مقام ملا. اچھا، یہاں پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ان کی سیرت میں بھی آپ نے، جب ظاہر سی بات ہے عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں اپنے وقت کے، اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، با کرامت بزرگ ہیں، آپ نے کچھ ارشادات بھی فرمائے. وہ ارشادات جو ہے وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں. 2-3 میں ارشادات جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی مرید سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صوفیہ اکرام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اولیاء اکرام کی شانوں میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، صوفیہ اعظام کی شانوں میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس انداز میں بھلائی سے دور ہوتے ہیں. اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر جو ہے وہ صوفیہ اکرام کے قدموں میں انسان گر جاتا ہے. یہ بقول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو اولیاء اکرام سے محبت بھی رکھنی ہے، ان سے فیضان بھی لینا ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ میں نے کسی کو کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کی تعظیم کرے پھر اس میں اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہو. آنکھیں صرف اسی کی ٹھنڈی ہوتی ہیں جو دنیا کو حقیر جانے اور اس سے منہ پھیر لے. یعنی کتنا بڑا سبق ہے کہ آج دنیا لوگ کر رہے ہیں کہ بس دنیا آ جائے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور یقین تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمانوں کا یقین ہوتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ ہونا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں دنیا میں ہوں تو دنیا کو اپنے اندر لے لیتا ہوں کبھی کبھی. تو ایسا ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو دنیا کی تعظیم کر رہا ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. کہیں نہ کہیں اسے نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ نظر آنے لگے گی. تو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. ایک اور مقام پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 آفتیں ہیں. 2 آفتوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ دنیا میں 2 آفتیں ہیں، ایک علم کی آفت ہے اور ایک مال کی آفت ہے. ایک علم کی آفت ہے اور ایک مال کی آفت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی علم بھی آفت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، علم بھی آفت بن سکتا ہے جب اس پر عمل نہ کیا جائے. یعنی علم غیر نافع جس کو بیان کیا گیا کہ وہ علم کی جس پر عمل نہ کیا جائے وہ نفع دینے والا نہیں ہے نا. اب بندہ عالم تو بن گیا، بندے کے پاس علم تو ہے کہ بھئی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، فرض ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اب وہ نہیں پڑھ رہا ہے، علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایسا علم ہے کہ جو نفع نہیں دے رہا، علم غیر نافع ہے، نہ بچا سکے وہ علم کی جو اس کو گناہوں سے نہ بچا سکے تو وہ علم غیر نافع ہے. فرمایا گیا کہ علم کی آفت سے نجات کے لیے علم پر عمل ضروری ہے، اور مال کی آفت سے نجات کے لیے مال سے بے رغبتی ضروری ہے. دنیا سے، مال سے یہ حضرات جو ہے وہ بے رغبت ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگایا کرتے تھے، تو مقام اتنا بڑا یقیناً. ماشاءاللہ ان کی آپ ارشادات بھی سننا ہے تو ان کو سن کر بھی جو ہے نا ہمیں ان عبادات کی طرف اور نیکیوں کی طرف آنا چاہیے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ ان کا جو توبہ سے پہلے ایک باڈی بلڈر تھا نا، ایک کشتی پہلوان تھے، اور جو ہے نا وہ اکھاڑوں میں کشتی لڑا کرتے تھے. ان کا یہ معاملہ تھا. اور یہ آئے کس طرح
یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا یو ٹرن جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے ماشاءاللہ، کوئی کس طرح جو ہے نا وہ اس اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے. تو ان کا جو یہ ایک معاملہ تھا اس طرف آنے کا اتنا عظیم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی پہلے جو ہے نا ایک پہلوان تھے، اکھاڑوں میں جو ہے نا وہ کشتی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے نا اسی طرح، اور یہ ایک مشہور پہلوان تھے کہ جو بھی جنید کے سامنے آتا ہے تو وہ ٹک نہیں پاتا ہے، ایسے ہی تھے. پہلوان تھے. اچھا، بادشاہ کے خاص پہلوان تھے، اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا وہ ٹک نہیں پاتا. اب ظاہر ہے شاہی پہلوان ہو گیا نا وہ. علامہ ارشد القادری صاحب نے اپنی جو کتاب ہے لالہ زار، اس کے اندر ایک زبردست واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اتنا طویل تو واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں جا کر آپ پڑھیں نا تو آپ کی کشتی بھی نظر آتی ہے اور آپ کا عمل بھی نظر آتا ہے. ہاں وہی نا جو سید زادے کی جو میں اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ آئے ہیں اس طرف. تو معاملہ کیا تھا کہ جو ہے ایک مرتبہ ایک سید زادے سے جو ہے نا وہ مقابلہ ہو گیا. اچھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سید زادہ ہے، لیکن چونکہ ہو گیا مقابلہ، اور ظاہر ہے کہ پہلوان جو ہوتا ہے تو اس کو اپنی پہلوانی دکھانی ہوتی ہے. تو جناب والا، اور اس میں شرط لگتی ہے کہ اگر یہ جیتے گا تو اس کو اتنی رقم ملے گی. تو اب وہ سید زادے سامنے تھے، اللہ اکبر. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سید زادہ ہے. اب جب کشتی لڑنے آئی تو جناب والا یہ تو اپنے زور دکھانے لگے. تو اس سید زادے نے جو ہے نا کان میں ایک بات کہی کہ میں جو ہے نا غریب آدمی ہوں، اور میں یہاں پر جو آیا ہوں میرا کوئی مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، میں کمزور سا آدمی ہوں، اور بس بات یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقے کا معاملہ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، اور میں اگر یہاں سے جیت گیا، مجھے رقم اگر حاصل ہو گئی تو میں فلا جو ہے نا وہ میں اپنے معاملات پورے کر سکتا ہوں. تو جنید بغدادی نے یہ سنا تو پھر آپ نے جو ہے نا جان بوجھ کر اس کشتی کو آپ ہار گئے، اور اس سید زادے کی آپ نے اس انداز سے مدد کی. تو یوں بھی آپ دیکھیں کسی سید زادے کی مدد کرنا اور کسی کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ بھی انسان کو کتنے بڑے مقام پر لے جا سکتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں. جی. اور کوئی شخص ہے نا آپ سے سوال کر رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید کو فتویٰ دو، جنید کو سوال پیش کرو، وہ جواب دے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حاضر تھے، اور وہ جو شخص جو سائل تھا وہ بھی کہتا ہے کہ حضور آپ جو ہے امام الانبیاء ہیں، آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے سامنے موجود ہوتے ہوئے میں کسی اور کو کس طرح سے سوال دے سکتا ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی امتوں پر فخر تھا، مجھے جنید پر فخر ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. تو انسان اگر اللہ پاک عطا فرمانا چاہے انسان کو تو بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے. ہماری نیت خالص ہو، ہم اللہ پاک کے لیے عمل کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ساری کی ساری برکتیں جو ہے ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان نصیب فرمائے. ایک بات علی بھائی کہنا چاہوں گا، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بیان ہوئی کہ آپ نے غیب کی خبر دی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اولیاء کرام کو ڈائریکٹ جو ہے وہ علم غیب نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے بعض جو ہے علوم پر مطلع ہوتے ہیں اولیاء کرام بھی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیب جیسے جنات پہ بھی جو لوگوں پہ حاضری آتی ہے، جن بھی بعض اوقات دعویٰ کرتے ہیں فلاں جگہ یہ ہے، فلاں نے یہ کرا دیا ہے، تو جن جو ہے وہ علم غیب نہیں رکھتا. ہاں، اولیاء کرام کو جو علوم ملتے ہیں، علوم غیبیہ جو ملتے ہیں، وہ نبی کی وساطت اور نبی کے وسیلے سے ملتے ہیں، ان کو بھی ڈائریکٹ نہیں ملتے، نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو جی بالکل. اللہ پاک جو ہے اپنے اولیاء کرام کو علم غیب عطا فرماتا ہے. البتہ جنات کے حوالے سے یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ ان کو علم غیب ہوتا ہے، وہ علم غیب ان کو نہیں ہوتا ہے. البتہ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کو علم غیب عطا فرما سکتا ہے، جس کو وہ چاہے، لمن یشاء، جس کو وہ عطا فرمانا چاہے عطا فرما دیتا ہے. وقت بڑا ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ فرمائیں، پھر انشاءاللہ صلوات و سلام کی جانب پڑھیں گے. انشاءاللہ. اپنے زمانے کا اتنا زبردست ولی کامل جب اس کا وصال ہوتا ہے تو 258 سن ہجری میں جمعۃ المبارک کے مبارک دن جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور اگلے دن آپ کی تدفین ہوتی ہے.
اور دیکھیں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور بظاہر دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو بتایا جاتا ہے روایتوں کے اندر کہ آپ کے جنازے میں جو لوگوں کی شرکت تھی وہ تقریباً 60,000 کے قریب تھی، اور اس وقت اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ بھئی فون کر دیا یا سوشل میڈیا پہ اطلاع مل گئی تو سب لوگ جمع ہو گئے، اور اس طریقے سے پیغام پہنچانے کا جو ہے وہ ایزی کوئی وے نہیں تھا، جو ہے آسان راستہ نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی اولیاء اکرام کی شان و عظمت کس انداز میں کہ تقریباً 60,000 لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد بھی روزانہ لوگ جو ہے وہ ایک ماہ تک یا اس سے زیادہ بھی روزانہ لوگوں کا آنا جانا، حاضریوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگا رہا۔ آپ اپنے پیر کامل، مرشد کامل کی آپ نے حیات طیبہ میں بھی فیضان حاصل کیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے پہلو میں جلوہ افروز ہیں، تو اس انداز میں بھی آپ نے فیضان حاصل کیا ہے، اور آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ بغداد معلیٰ میں رونق افروز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کے مزار کی برکت نصیب فرمائے، اور بغداد شریف حاضری ہوگی تو انشاءاللہ حضرت کے مزار پر بھی ہماری حاضری ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم وہاں بھی حاضری دیں اور تمام بزرگان دین کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا فیضان آپ کو ملے تو ان سے محبت کریں گے تو یقیناً فیضان تو ملے گا ہی، لیکن ایک اور طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا فیضان آپ کو اور زیادہ ملے، آپ ان کے سلسلے سے وابستہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی کہ جو کسی کے مرید نہیں ہوں گے، تو مرید ہونے سے الحمدللہ دین و دنیا کی برکتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مرید ہو جائیں، اب آپ سوچیں گے کہ حضرت کو تو وصال فرمائے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، تو اب ان کے ہم مرید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ آج بھی انہی کے سلسلے میں مرید کرنے کے لیے بہت سارے مشائخ موجود ہیں کہ جو ان کے سلسلے میں مرید ہوتے ہیں۔ جو بندہ قادری سلسلے میں مرید ہوتا ہے تو وہ حضرت کا بھی مرید ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جو غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہوگا، چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا شروع کے اندر ہی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے آتے ہی ہیں، غوث پاک کے پیروں میں سے ان کا ایک نام ہے، اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے الحمدللہ زمانے کی عظیم ولی کامل الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو مرید کرتے ہیں تو وہ انہی کے سلسلے میں الحمدللہ مرید کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت کا فیضان ملے، حضرت سیدنا سری سختی کا فیضان ملے، ہمیں سیدنا معروف کرخی کا فیضان ملے، ہمیں جناب والا جنید بغدادی کا فیضان ملے، ہمیں مولا علی کا فیضان ملے، ہمیں امام حسین کا فیضان ملے، ہمیں جناب والا امام زین العابدین کا فیضان ملے، موسیٰ کاظم کا فیضان ملے، امام جعفر کا فیضان ملے، ان تمام اولیاء کرام کا فیضان ملے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں آپ قادری رضوی سلسلے میں انشاءاللہ مرید ہو جائیں گے تو سارے بزرگان دین کا فیضان بھی آپ کو ملنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ فیضان نصیب فرمائے۔ اب جب مرید ہوں کیسے، تو چلے عرض کر دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کے پاس میں ہوں گے تو آپ ان سے بھی عرض کر سکتے ہیں، ورنہ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہمارے جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر 8286252626 جو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے FGN چینل کے، آپ چاہیں تو اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں کہ میں فلاں جو ہے، یا میں اپنے بچوں سمیت میری والدہ والد جس کو آپ مرید کروانا چاہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری مجلس آپ کے نام جو ہمارے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے پہنچا دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی قادری رضوی عطاری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بذریعہ خط یا قاصد کے بھی بندہ مرید ہو سکتا ہے، ضرور مرشد کا سامنے ہونا ضروری نہیں، کسی کو بھیج کر یا پیغام بھیج کر بھی بندہ مرید ہو سکتا ہے۔ چلے اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے عرض کروں کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے ایک نئی صبح الحمدللہ ہفتے میں 4 دن لائیو ہوتا ہے، ہر جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار۔ ہمارے کچھ گیسٹ جو ہے ہمارے کچھ جو ناظرین ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل ان کے میسیجز آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برابر لگے رہتے ہیں۔ اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو روزانہ ہی آپ کو نئی معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، الحمدللہ نعت پاک بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بہت پیاری علمی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کچھ سیگمنٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے سیگمنٹ ہوتے ہیں، قرآنی معلومات سے بھرپور کچھ سیگمنٹس ہم اس میں پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر صلاۃ والسلام ہوتا ہے، آپ کی فرمائشیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پیارا گلدستہ ہے جو علم دین کا گلدستہ ہے، آپ سے گزارش ہے اس میں آپ شامل ہوا کریں۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام، جس سہانی گھڑی
مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام ہو سے اعظم امام ہو تو بنو کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے یا ارحم الراحمین رب کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اے پروردگار عالم جتنے بھی اس وقت ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے ساتھ شریک ہیں رب کریم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما سب کی پریشانیاں تکلیفیں تنگیاں دور فرما ہمارے اس پروگرام کو جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کو فالو کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ ہمیں اسی طرح تیرے دین کی دعوت گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین مالک کریم پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کے میسیجز آئے دعا کے لیے اللہ سب کی یہ پریشانیاں تکلیفیں دور فرما جو جائز حاجات ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما سب کا بھلا سب کی خیر فرما اے رب کریم عز و جل کرم فرما رحم فرما فضل فرما یا اللہ پاک عز و جل بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر